حبیب علیہ السلام کو جلوگر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف بھی ہو, جس کو سب کا قائد, جس کو نبی الانبیاء, جس کو سید الانبیاء, جس کو کائنات کی خوشیوں کا مرکز, جس کو کائنات کی خوشیوں کا محور, جس کو کائنات کے دل کا سکون, جس کو کائنات کے دل کا قرار, جس کو کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جس کو کائنات کی روح, جس کو جانے کائنات, جس کو شان کائنات, جس کو عظمت کائنات, بلکہ جس کے لیے کہا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ ہم زمینیں پیدا کرتے نہ آسمان پیدا کرتے. بلکہ ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتے. کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, جب ہم نے چاہا کہ ہمیں پہچانا جائے تو ہم نے جان انسانیت محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ اکبر. تو مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ تشریف لاتے ہیں, لیکن آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب کے حوالے سے, یعنی والد بزرگوار کے حوالے سے یتیم پیدا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. امی کے پاس صرف 2 سال بطور صحبت رہتے ہیں اور ماں بھی پھر دنیا سے چلی جاتی ہے. آئیے اس کی کچھ ایک ہلکی سی جھلک پیش کروں. آپ کو والدہ کی صحبت صرف 2 سال میسر آئی اور پھر والدہ کا وصال ہو گیا. دادا کی تربیت میں, دادا کے حوالے سے, پرورش کے حوالے سے دادا کے پاس آئے تو اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد دادا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں یتیمی پر یتیمی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے داغ یتیمی, اس لیے کہ جس کو سید المعصومین بنایا گیا ہو وہاں داغ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگوں کو داغ یتیمی نہیں بلکہ در یتیمی کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ عبداللہ اور آمنہ کا در یتیم, یتیموں کے اندر موتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ ایسا موتی ہے خدا کی عزت کی قسم, صدف میں پانی کا قطرہ ان موتیوں کا, اس موتی کا تصور کرتا ہے تو خدا اسے موتی بننے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے. دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماں کے حوالے سے شکم مادر میں موجود ہیں اور والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. شکم مادر میں صرف 2 ماہ کے ہیں. آپ کو اب سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر محبوب کو یتیم پیدا کرنے میں حکمت کیا تھی؟ میرے ایک دوست نے اپنی ایک داستان مجھے بتائی. جب اس نے داستان بتائی تو میں اس داستان کو سننے کے بعد مسکرانے لگا. اس نے مجھے غصے سے کہا تجھے میرے درد کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ تو اس راستے سے کبھی گزرا نہیں ہے. وہ داستان کیا تھی میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا, لیکن اتنا ضرور ہے اس نے جب اپنی داستان سنائی میں غربت کی داستان سن کے رویا, لوگوں کی یتیمی کی داستان سن کر آنکھ میں آنسو آئے, لیکن اس کی جو داستان تھی درد دل تھا, اس کا تڑپنا تھا, بلکنا تھا, لیکن میں اس پہ مسکرا رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ جس راستے سے وہ گزر کر بلبلا رہا تھا اس راستے میں ہم نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا. وہ راستہ کیا ہے, اس کی داستان کیا ہے, اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا شاہ نیاز بے نیاز کے جو ہے وہ 2 مصروں کے درمیان اہل عقل اور اہل خیرت کے جہاں اشاروں کے طور پہ بتا دوں کہ بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں. اللہ اکبر. تو میں نے کبھی اس راہ میں قدم ہی نہیں رکھا تو اس لیے مجھے جو ہے وہ بہت ہلکی سی بات معلوم ہے. اس نے غصے سے کہا تو میرا درد اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ تو اس راستے سے گزرا نہیں. یقین جانے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے محبوب کو یتیم اس لیے بنا کر بھیجا کہ وہ یتیموں کے ماں باپ بن کر آئے تھے, یتیموں کے غمگسار بن کر آئے تھے, بیواؤں کا سہارا بن کر آئے تھے. اس لیے بیوہ ماں کی گود میں جلوگر فرمایا کیونکہ انسان اگر بھوک سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی بھوک کا احساس نہیں کر سکتا. انسان اگر پیاس سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی پیاس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اس شان سے کہ آپ اللہ اکبر وہ والد بزرگوار کے وصال کے ٹھیک
7 ماہ کے بعد کم و بیش دنیا میں تشریف لاتے ہیں. دادا چچا آپ کو پیار دیتے، محبت دیتے، ماں پیار دیتی ہے اور حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے ہیں اور اس کے بعد 4 سال کے بعد جب اللہ کے رسول اپنے گھر آتے ہیں تو 6 سال کی عمر ہوتی ہے اور مقام ابوا میں سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہے. میں نے بار بار سیدہ آمنہ خاتون کے وفات کے واقعات آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہے، اس کی طرف بھی جانا نہیں، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں اس کا بھی، تاکہ آپ ہمارے ساتھ مقاصد کربلا اور کربلا کے وجوہات اور کربلا کیوں واقع ہوا اس کی طرف پہنچ سکیں. اللہ اکبر. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 8 سال کی عمر تک دادا کے پاس رہتے ہیں. دادا بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. کتنے جنازوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے معصوم بچپن میں آنسو بہائے ہیں. تصور میں ہم دیکھتے ہیں مکے میں ایک جنازہ اٹھتا ہے جناب عبد المطلب کا، اور حضرت عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے جہاں ان کے بیٹے چل رہے ہیں وہیں پر ایک معصوم 8 سال کا زار و قطار روتے ہوئے حسن کو شرماتے ہوئے چل رہا ہے. جو ہے وہ فطرت پوچھتی ہے یہ کون ہے تو کہنے والا کہتا ہے یہ دادا کا جنازہ ہے، اور پیچھے روتے ہوئے جانے والا اللہ اکبر کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو 2 مرتبہ یتیم ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ یتیمی کی یادگار تازہ ہو رہی ہے، اس لیے دادا کے جنازے پیچھے رو رہا ہے. رونے والے کا نام کیا ہے؟ رونے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتی ہے، جو دنیا کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کو مسکراہٹیں بانٹنے کے لیے آیا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کے وصال کے بعد مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے 8 سال کی عمر سے لے کر کے شادی تک اور شادی سے لے کر کے اللہ اکبر تقریباً کم و بیش 52 سال کی عمر تک اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت منزل منزل جو ہے وہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں اللہ اکبر جو خاتون ملکہ تجار کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. وہ وفا شعار خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ اکبر وہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے تھے، اور وہ بہترین جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت کے حرم میں آئی اور ایسی وفا شعار تھی، لوگ غار حرا پر 1 مرتبہ چڑھتے ہیں تو اسی سفر میں دوسری مرتبہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، مگر قربان اس مقدس خاتون کی وفا کو جو 1 دن میں 2 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں غار حرا پر چڑھتی ہے، جبل نور جس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاشرے کے پراگندہ ماحول سے جو ہے وہ بے چین ہو کر بے قرار ہو کر جبل نور پر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں اللہ اکبر، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر حضور علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، خدا کو یاد کیسے کرتے ہیں. تو اچھی طرح یاد رکھیں ہمارے عقیدے میں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. اعلان نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور اعلان نبوت کے بعد بھی سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشیت الہی ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی. اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. ایسی ہستیاں عرب میں تھیں. اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے. حضور علیہ السلام غار غار حرا پر جس کو ہم لوگ جو ہے
जबल नूर कहते, जबल नूर कहते गारे हिरा का जो पहाड़ का नाम है जबल नूर है, और उसमें जो गार है उसको गारे हिरा कहते हैं। तो गारे हिरा के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम बैठते थे। मैंने सोचा गार में इस गार का क्यों इंतखाब किया, इसलिए कि और भी गार मक्के में थे। तो जब उस गार के अंदर गया तब मुझे उसका पता चला कि गारे हिरा का इंतखाब करने में हिकमत ये थी कि गारे हिरा में बैठकर काबतुल्लाह पर साफ नजर पड़ती थी, यानी काबतुल्लाह शरीफ नजर आता था। बहरहाल हजरत सैयदा खदीजा ने जो है वो खिदमत की और बहुत खिदमत की। 15 साल तक रसूलुल्लाह की जिंदगी की स्टडी की, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला किया। उस वक्त तक सीरत की कोई किताब तो थी नहीं, लेकिन दुनिया सीरत पढ़ के हुजूर से मुतासिर होती है। खदीजा उस अजीम कारिया का नाम है जिसने सीरत की किताब नहीं बल्कि साहिब सीरत को अपनी माथे की निगाहों से देखा, उनका चलना देखा, उनका बोलना देखा, उनका उठना देखा, उनका बैठना देखा, उनका सोना देखा, उनका जागना देखा, रिश्तेदारों के साथ सलूक देखा, हमवतनों के साथ सलूक देखा, यतीमों के साथ सलूक देखा, बेवाओं के साथ सलूक देखा। एक इंसान को सबसे ज्यादा उसकी बीवी जानती पहचानती है, जो बीवी को मुतासिर कर ले, मेरी नजर में उससे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मजमे में अगर ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हो तो मुझे माफ करना। इंसान पूरी दुनिया को मुतासिर करता है लेकिन घर में बीवी को मुतासिर नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि स्टेज पर 2 घंटे आंख बंद करके सर झुका के बैठना आसान है, लेकिन घर के अंदर की जिंदगी तो सबसे ज्यादा जो जानता है उसको बीवी कहते हैं। बीवी इंसान के जिस्म पर, हाथ पर काला निशान है कि सफेद निशान है, सीने पर बाल है या नहीं है, और भी चीजें सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो उसको बीवी कहते हैं। कुर्बान जाए, ये मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का रोशन तरीन बाब है कि जब अल्लाह के रसूल पर पहली वही आती है तो सबसे पहले जो नबुव्वत का इकरार करता है वो कोई और नहीं है, हुजूर की जिंदगी को 15 साल तक देखने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा की साहब है। और सैयदा खदीजा ने पहली वही के वक्त में जो अपनी राय का इजहार किया था, आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ, तो आका से पूछा क्या आप फरमा रहे हैं, बात क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा क्यों है? लोग कहते हैं जिब्रील को देखकर डर गए। याद रखिए, मैं इन अब बातों को मैं बहुत पहले इसी शहर में कई नुक्कड़ों पर, चौराहों पर मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि दिमाग की कड़ियां वहां जुड़ जाए। जाहिर सी बात है 25 साल 20 साल 15 साल पहले जो लोग हमारी महफिल में शरीक होते थे, अब वो लोग तो बहुत सारे लोग बुढ़ापे की तरफ गए हैं, और जो उस वक्त पैदा हुए थे वो बिल्कुल जवान हो गए हैं। तो जिनको पता है उनको याद हो जाए, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं। कहते जिब्रील देख करके डर गए थे, इसलिए कहते थे जान को खतरा है। हमने कहा अल्लाह अकबर, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, अल्लाह अकबर, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उनकी शान ये है कि वो जिब्रील के खुदा को टिकटिकी बांध कर देखते हैं, और कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, खुदा को टिकटिकी बांध के देखते हैं, वहां बेहोश नहीं होते। तो जिब्रील को देख करके क्यों डरते? क्योंकि हमारे अकीदे में जिब्रील सैयदुल मलाइका है, लेकिन हम कहते हैं जिब्रीली खादिमुहु। सुभान अल्लाह, सुभान जिब्रील उनके सुभान अल्लाह, जिब्रील उनके खादिम का नाम है। और खादिम का नाम क्यों ना हो? इसलिए कि मखदूम की सवारी की लगाम थामने वाले को तो खादिम ही कहा जाता है। और शबे मेराज हजरत जिब्रील ने लगाम थाम करके बता दिया, जिब्रील सैयदो सरदारे मलाइका जरूर है, लेकिन आमिना के लाल की खिदमत करके बता रहा है कि जिब्रील खादिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खादिम को देखकर भी मखदूम को भी डरता है। जान का खौफ क्यों? इरशाद हुआ मुझे अपनी जान का डर है। जान का डर इसलिए था कि जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है। अब आपकी तवज्जो, ये जो मैंने गल्बे दीन की बात शुरू की ना, खदीजा, जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है कि मां के साथ जिना करने वालों को
ملائکہ کا تقدس دینا. کون سی زمین ہے یہ؟ جانوروں کے ساتھ عرب کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے، تاریخ اٹھا گیا. ماؤں کے ساتھ بدیاں کرنے والے لوگ بھی اس زمین پہ موجود تھے. کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے. ان کے لیے حج وغیرہ کی تاریخیں اپنی مرضی سے مہینہ تاریخ بدل دینا کوئی مشکل کام نہ تھا. وہ اپنی سہولت سے آگے بڑھا دیتے تھے. سارے معاملات مہینے بدل دیتے تھے. طبیعتوں کے غلام تھے. ان کے نزدیک کمزوروں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہ تھا. ان کے نزدیک بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا. ایک ایک قبیلے کا سردار 500 اور 700 اور 900 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر چکا تھا. آج جا کر کے ڈھونڈو اس پرفتن دور میں بھی کہ کوئی ہے ایسا جس نے 900 بچیاں 500 اور 700 بچیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہے. نہیں ملے گا شاید کوئی. دنیا کے آج کے دہشت گرد جن کی اسلام مذمت کرتا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہمارے علماء ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، لیکن آج کا دہشت گرد دوسروں کے بچوں کو قتل کرتا ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے. وہ اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے. کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا. بیٹیوں کو شیطنت کا دوسرا نام دیا گیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے مجھے اپنی جان کا خوف ہے، یہ ذمہ داری کا بوجھ میری جان برداشت کر سکے گی؟ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنی جان، جبریل کو دیکھ کر ڈر نہیں. ذمہ داری کے احساس کے بوجھ تلے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ مجھے میری جان کا اندیشہ ہے کہ کیا ہو ایسے پرفتن ماحول میں، جبکہ کوئی بھائی کسی بھائی کی نہیں سنتا، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، باپ بیٹے کی نہیں سنتا، ماں باپ کی اولاد بات نہیں مانتی. اس ماحول میں ایک بات کرنی ہے جو ہزاروں سال پہلے دادا نے کہی تھی اور آج ساری اولاد بھول چکی. ہزاروں سال پہلے کی بات کو پھر دہرانا. کیا دادا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے کہا تھا، جو یہ آل ابراہیم کہتے ہیں بڑے فخر سے، لیکن یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ہٹ کر یہ تو آزر کے رستے پہ چلے گئے. آزر کے رستے سے ہٹا کے پھر انہیں ابراہیم کے راستے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. اس لیے اندیشہ ہے. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بیان تھا آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کریں. آپ کی جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے. توجہ کریں، یہ بیوی کہہ رہی ہے آپ کماتے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے، آپ بیوہ اور یتیموں کا سہارا ہو. آپ کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ راہگیروں مسافروں کی مدد کرتے ہو. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ بیان کر رہی ہے. ایک بیوی جس کے بارے میں یہ بات کرے اس سے اچھی ذات کس کی ہو سکتی؟ لوگوں کو رسول اللہ کی ذات پر بولنے سے پہلے کم از کم حضور علیہ السلام کی زندگی کو پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی زمین کے اوپر ان جیسا اچھا کوئی پیدا نہیں ہوا اور اتنا اچھا کوئی پیدا ہو بھی نہیں سکتا. میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی.